السلام علیکم میرے پیارے دوستوں. صدام حسین 17 جولائی 1990 میں کویت کو وارننگ دیتے ہیں. اسے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو آئل پروڈیوس کر رہے ہو, جو تم آئل نکال رہے ہو, وہ اوپیک دا آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کے مینڈیٹ, اس کے لمیٹیشن سے زیادہ تم آئل نکال رہے ہو, کوٹا سے زیادہ تم آئل نکال رہے ہو, تو اس زیادہ پروڈکشن کو بند کرو, نہیں تو تم پر اٹیک کیا جائے گا اور تمہیں اس کا جواب ضرور ملے گا. أن يقاتل دفاعا عن أرض العروبة، العراق في الأرض وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان بغض النظر عن رأيه بالحاكم أو بالنظام. لیکن کویت پیچھے نہیں ہٹتا اور وہ اور بھی زیادہ اور پروڈکشن, زیادہ آئل نکالنا جاری رکھتا ہے. پھر اس کے کچھ دن بعد 2 اگست 1990 کو صدام حسین اپنے آرمی کو آرڈر دیتا ہے کہ کویت پر حملہ کیا جائے اور اس پر قبضہ کیا جائے اور اسے اوور پروڈکشن آف پیٹرول کا جواب دیا جائے. پھر اس کے بعد 2 اگست 1990 میں صدام حسین کے آرڈر پر, حکم پر عراق کے آرمی کویت پر حملہ کرتے ہیں. اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اسے قبضہ کر لیتے ہیں. یہاں پر 42 کنٹریز ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں, الائیڈ فورس بناتے ہیں اور پھر عراق کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اس جنگ کو گلف وار کے نام سے جانا جاتا ہے. آئیں اس ویڈیو میں گلف وار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. يقف بوجه الثورة يصير 1000 يصير 2000 3000 10,000 أقصقص رؤوسهم بدون ما يرجف ما ترجف شعرة واحدة. گلف وار کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننی چاہیے تاکہ ہم اس گلف وار کو اچھے طریقے سے سمجھیں. گلف وار ہونے سے پہلے جو ایونٹس ہوئے تھے, جو واقع ہوئے تھے, بہت سارے واقع ہوئے تھے, ان سب نے ملا کر, ان سب کے دعائیں نے ملا کر ایک بارش برسائی اور اس بارش نے بہت زیادہ لوگوں کی جان لی اور اس بارش کو عراق کویت وار کہا جاتا ہے. اور یہ ایونٹس جنہوں نے گلف وار کو جنم دیا تھا, ان میں سے 1980 میں عراق ایران جنگ ہوتا ہے.
عراق ایران پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عراق یہ چاہتا تھا کہ جو ایران ہے وہ عراق میں جو پولیٹیکل سیاسی چینجز لا رہا ہے، وہاں پر اسلامک ریولیوشن، جو اسلامک تبدیلیاں وہاں پر لا رہا ہے، تو اسے روکا جائے، اور جو رح اللہ کومینی ہے جو کہ ایران کا لیڈر ہے، وہ سپر پاور بن رہا ہے، تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اور ایران کا جو آئل ہے اسے ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے، آئل حاصل کرنے کی وجہ سے، اور جو اسلامک ریولیوشن عراق میں ایران لا رہا تھا اسے ختم کرنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے عراق ایران پر حملہ کرتا ہے، اور اس حملے میں بہت بڑے تعداد میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اور اس سے پہلے 1979 میں جب کولڈ وار سٹارٹ ہوا تھا 1990 تک، تو سوویت یونین کا ساتھ عراق نے دیا تھا۔ اس کی وجہ سے یو ایس کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی کنٹری سوویت یونین کے ساتھ دے، کیونکہ یو ایس اے سپر پاور بننا چاہتا تھا، غالب ہونا چاہتا تھا ساری دنیا پر۔ اس کی وجہ سے اس نے سوویت یونین کے ساتھ لڑا تھا۔ یہاں پر عراق نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، تو اس کی وجہ سے جو یو ایس اور عراق کے ریلیشن شپس تھے وہ خراب ہونے لگتے ہیں، اس میں فرکشن آنا شروع ہوتا ہے، وہ سخت ہونا شروع ہوتا ہے، خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یو ایس عراق کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھا کہ سوویت یونین کے بعد ایک بہت بڑا دشمن بنا تھا یو ایس اے کا، تو اس کی وجہ سے یو ایس یہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک ایسا سبب مل جائے، ریزن مل جائے، اس کو موقع مل جائے عراق پر اٹیک کرنے کا، اور اس کا جو رومیلا آئل فیلڈ ہے اسے حاصل کرنے کا، اور اس پر حملہ کرنے کا، اور اس پر غالب ہونے کا وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک عراق یو ایس کا بہت بڑا دشمن تھا اس وقت۔ تو ایسے ہی وہ عراق کو خوش کرنے کے لیے اور کنٹریز کو یہ بتانے کے لیے کہ جو یو ایس اے وہ عراق کا ہمسایہ ہے، تو اس کی وجہ سے 1980 میں یو ایس اے عراق کا ساتھ دیتا ہے ایران کے خلاف جنگ میں۔ اس کو وہ کچھ ریسورسز فراہم کرتا ہے، یو ایس اے عراق کو کچھ ریسورسز دیتا ہے، کچھ چیزیں دیتا ہے، اس کو نان ملٹری ایئر کرافٹ دیتا ہے، اسے اکوپمنٹس دیتا ہے، اسے ٹینکس دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں عراق کو یو ایس اے دیتا ہے ایران کے ساتھ، ایران کے خلاف جنگ میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ عراق اور ایران کے جنگ میں عراق نے بہت زیادہ قرضہ لیا تھا دوسرے کنٹریز سے، اسپیشلی مڈل ایسٹرن کنٹریز سے۔ اس نے جو دوسری کنٹری سے قرضہ لیا تھا وہ 60 بلین یو ایس ڈالرز تھا، اتنا اس نے قرضہ لیا تھا، اور اس میں 14 بلین یو ایس ڈالرز اس نے کویت سے لیا تھا۔ جب یہ جنگ ختم ہوا تو اس جنگ میں عراق کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور عراق قرضے سے مر رہا تھا، اس کا کنٹری قرضے کی وجہ سے بھوک سے مر رہا تھا۔ تو یہاں پر عراق گلف وار شروع کرتا ہے۔ ایک گلف وار کے پیچھے میں آپ کو کچھ وجوہات بتاؤں گا، میں آپ کو کچھ سبب بتاؤں گا جن کی وجہ سے یہ گلف وار ہوا۔ ان میں سے جو پہلا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ عراق یہ کہہ رہا تھا کہ کویت اور یو اے ای ہے وہ اوپیک کوٹا سے زیادہ آئل پروڈیوس کر رہے ہیں، زیادہ آئل نکال رہے ہیں، کہ اس وقت جو اوپیک کا کوٹا تھا وہ 17.5 ملین بیرلز پر ڈے، لیکن جو یو اے ای اور کویت آئل پروڈیوس کر رہے تھے وہ 22 ملین بیرلز پر ڈے سے زیادہ تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو عراق کا اکانومی تھا وہ نیچے چلا جا رہا تھا، اس کے آئل کا جو پرائس تھا، آئل کا پرائس تھا وہ بھی کم ہو رہا تھا۔ پہلے تو آئل کا پرائس 18 یو ایس ڈالر تھا، لیکن جب کویت اور یو اے ای نے آئل زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کیا تھا تو اس آئل کا پرائس 12 یو ایس ڈالر بن گیا تھا، تو وہ نیچے چلا گیا تھا۔ اور اس اوور پروڈکشن آف آئل کی وجہ سے عراق کو ہر سال 1 بلین یو ایس ڈالر کا نقصان ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ غصے میں آتے ہیں اور وہ کویت کو وارننگ دیتے ہیں، لیکن کویت وارننگ کو نہیں مانتا، تو اس کی وجہ سے عراق کویت پر حملہ کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ
عراق اس نے یہ کلیم کیا کہ جو کویت ہے وہ بصرہ کا پروونس صوبہ ہوا کرتا تھا. بصرہ علاقہ عراق میں ہے تو عراق کہنے لگا کہ وہ اس کا حصہ ہوا کرتا تھا جب یہاں ان علاقوں میں عثمان امپائر، عثمان کا رول حکمرانی چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد یہاں پر جب الصبح فیملی کا حکمرانی ہوا تو اس جگہ کے جو فارن افیئرز تھے، ان فارن افیئرز کا جو ذمہ داری تھا وہ الصبح فیملی نے 1899 میں یونائٹیڈ کنگڈم کو دیا تھا، UN کو دیا تھا. تو اس کی وجہ سے عراق یہ چاہتا تھا کہ ہم کویت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے بصرہ کا حصہ اس کو بنانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کویت کو حاصل کرنے کی وجہ سے عراق اٹیک کرتا ہے کویت پر. جو تیسرا سبب تھا وہ یہ تھا کہ عراق یہ کلیم کرنے لگا کہ جو ریمیلا آئل فیلڈ تھا وہاں پر کویت کیا کر رہا تھا کہ کویت اپنے آئل زیادہ ڈرلنگ کر رہا تھا، وہاں پر زیادہ ڈرلنگ کر رہا تھا، زیادہ آئل نکال رہا تھا اور وہ زمین کے نیچے اپنے حد کو پار کر کے جو ہے نا عراق سے بھی آئل نکال رہا تھا. یہ دعویٰ کرنے لگا عراق اور وہ یہ کہنے لگا کہ کویت یہ کر رہا ہے، ہمارے آئل کو چوری کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے عراق کویت پر حملہ کرتا ہے. چوتھا سبب کہ کویت عراق سے پیسہ اپنا واپس لوٹانا چاہتا تھا. وہ اسے عراق کو کہہ رہا تھا کہ جو قرضہ میں نے تمہیں $40 بلین دیے ہیں وہ مجھے واپس دو. اس کی وجہ سے کویت تھا وہ پریشر ڈال رہا تھا عراق پر اور عراق کویت کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کرو. اور جو عرب نیشنز ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، برادرز ہیں، تو ایک دوسرے سے بھائی پیسے نہیں لیا کرتے. تو US کے باتوں میں آ کر تم ہم سے پیسہ نہ مانگو. عراق نے کویت کو یہ کہا، لیکن کویت اس چیز میں راضی نہیں تھا کہ وہ معاف کر دے اپنا پیسہ. صدام حسین اس نے یہ کہا کہ جب 2004 کا انٹروگیشن کیا گیا، اسے سوال پوچھے گئے تو اس نے یہ کہا کہ جب وہ الصبح فیملی کے پاس گیا کہ آئل زیادہ پروڈیوس نہ کرو اور جو ہے نا سیٹلمنٹ کرو، ہمارے ساتھ امن کرو، سیٹلمنٹ کرو. لیکن الصبح کی فیملی نے، اس عمر الجابر نے یہ کہا کہ ہم تم کو اتنا غریب، عراق کو اتنا غریب بنائیں گے، اتنا اس کو ختم کر دیں گے، اس کو اتنا قرضہ دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے کہ اس کی عورتیں $10 کے لیے اپنا جسم بھیجیں گے. تو اس غصے کی وجہ سے عراق نے کویت پر حملہ کیا. تو پانچواں سبب بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عراق ایران کے آئل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، وہ سول پاور بننا چاہتا تھا، اس کے آئل کو حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ایران پر اٹیک کرتا ہے، ایران پر حملہ کرتا ہے. یہ سبب تھے اس کے پیچھے. ان سارے سببوں میں مل کر جو گلف وار سے پہلے نفرت تھا US کا عراق کے ساتھ، اور عراق اور ایران کا جنگ اور مختلف پہلے ایونٹس ہوئے تھے، ان ساری چیزوں نے مل کر گلف وار کو جنم دیا تھا. گلف وار کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ عراق اپنا آرمی جمع کرتا ہے اور وہ اپنے آرمی کو 2 اگست 1990 میں حکم دیتا ہے کہ کویت پر اٹیک کرو. اس وقت جو ٹائم تھا وہ صبح کے 2 بج رہے تھے اور بہت بڑے تعداد میں عراق کے آرمی کویت سٹی پر پہلے اٹیک کرتے ہیں، جو کہ کویت کا کیپٹل شہر ہے، صوبائی شہر ہے. اس پر حملہ کیا جاتا ہے. عراق تھا وہ اپنا ملٹری 4 یونٹس میں تقسیم کرتا ہے. ان میں جو پہلا یونٹ کا نام تھا وہ حمورابی آرمرڈ ڈویژن تھا، اور دوسرا یونٹ تھا اس کا نام المدینہ المنورہ آرمرڈ ڈویژن. جو تیسرا تھا اس کا نام توکلنا علی اللہ آرمرڈ ڈویژن، اور جو چوتھا تھا اس کا نام نیبوچادنیزر ڈویژن. یہ یونٹ تھے. یہ 4 یونٹ تھے جو کہ پیدل، جو کہ ایئر کرافٹس کے ذریعے، جن کے پاس ٹینکس تھے، جن کے پاس بہت بڑے بڑے ایکوپمنٹس تھے، گن تھے اور بہت بڑے بومز تھے. ان ساری چیزوں کو استعمال کر کر کویت پر اٹیک کیا جاتا ہے اور کویت کو 2 دنوں میں
اس پر قبضہ کیا جاتا ہے. 4 اگست 1990 میں اس پر کمپلیٹلی قبضہ کیا جاتا ہے کویت پر. جو عراق کے فوجی تھے وہ پہلے کویت سٹی پر قبضہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈیسمن پیلس جو کہ امیر جابر الاحمد الجابر الصبح کا بنگلہ تھا، اس کا محل تھا، اس پر عراقی فوجی اٹیک کرتے ہیں اور وہ تو بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کے بھائی الفہد الاحمد الجابر الصبح اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے. اور عراق کے ساتھ M84 ٹینک جنگ کرتا ہے لیکن اس کو بھی ہرا دیا جاتا ہے. 12 آورز راؤنڈ اباؤٹ 12 آورز 16 آورز جو کویت کے آرمی تھے وہ ریزسٹ کرتے ہیں، وہ عراق کے آرمی کے ساتھ جنگ کر پاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، ان کو کمپلیٹلی ہرایا جاتا ہے. 20% سے زیادہ جو کویت کے آرمی تھے اور ایئر کرافٹ سے ان کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کو برباد کیا جاتا ہے. اور 80% سے زیادہ جو کویت کے لوگ تھے وہ سعودی عربی کے پاس جاتے ہیں، وہاں اس کے طرف بھاگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 8 اگست تک کمپلیٹلی جو عراق تھا اس نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا. پھر اس کے بعد عراق سعودی عربی کی طرف نکلتا ہے کہ سعودی عربی پر بھی وہ اٹیک کرنا چاہتا تھا. جب سعودی عربی کی طرف عراقی فوج نکلتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عراق تھا وہ سعودی عربی پر اٹیک کرنا چاہتا تھا اور اس کے آئل فیلڈز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور 40% جو آئل فیلڈ تھا دنیا کا وہ خود کے قبضے میں کرنا چاہتا تھا اور سول پاور بننا چاہتا تھا. 9 نومبر 1990 میں سوویت یونین سیکیورٹی کاؤنسل وہ ریزولوشن 660 ڈکلیئر کرتا ہے، امپوز کرتا ہے اور عراق کو وارننگ دیتا ہے کہ 15 جنوری 1991 تک کویت کے شہر کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہیں فورس استعمال کر کے، نہیں تو تمہیں زبردستی زور استعمال کر کے تمہیں وہاں سے نکالا جائے گا، تمہیں کویت سے نکالا جائے گا. تو تم عزت سے نکلو، نہیں تو تمہیں فورس کے ذریعے وہاں سے نکالا جائے گا. لیکن جو عراق تھا وہ اس کی بات نہیں سنتا. 10 اگست 1990 میں عرب لیگ 21 کنٹریز ساتھ آتے ہیں اور اس میں 12 کنٹریز کنڈیم کرتے ہیں اس جو عراق کا حملہ تھا کویت کے اوپر، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں، ریزولوشن 660 کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور اس کے کچھ دن بعد 12 اگست 1990 کو صدام حسین نے UN کو کہا کہ جو سیریا لیبنان پر ظلم کر رہا ہے، اس پر قبضہ کر رہا ہے، اسے روکا جائے، اور جو اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور وہاں فلسطین کے علاقوں کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے، اسے روکا جائے اور سارے ملک میں امن لایا جائے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے بیچ میں امن لایا جائے. اس نے یہ کہا تھا UN کو، لیکن UN نے اس کی بات نہیں مانی تھی. کویت کو 2 حصوں میں عراقی فورسز ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. پہلے تو اس کا نام ریپبلک آف کویت تھا، اس پر الجابر الاحمد الجابر الصبح حکمرانی کر رہا تھا، اور اس کو جو فارن افیئرز تھے وہ یونائٹڈ کنگڈم چلا رہا تھا. مینس وہ یونائٹڈ کنگڈم کے کنٹرول میں تھا، US کے جو ہے نا حکم سے وہ چل رہا تھا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ US کا پارٹ تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس کو صدامیات المطلع ڈسٹرکٹ میں جو اس کا نارتھ پورشن تھا، علاقہ تھا کویت کا، اس کو یہ نام دیا جاتا ہے. اور اس کو اس کا بھائی جو صدام حسین تھا اس کا بھائی چلاتا ہے، اور جو دوسرا حصہ تھا اس کو کویت گورنیٹ کا نام دیا جاتا ہے. جنوری 1991 تک، جنوری میں مینس کمپلیٹلی قبضہ کر لیتا ہے کویت پر عراق. پھر اس کے بعد 17 جنوری 1991 میں عراق پر 42 کنٹریز مل کر اس کے ساتھ اس پر حملہ کیا جاتا ہے. یہ جو 42 کنٹریز تھے ان میں سعودی عربیہ تھا، موروکو تھا، بنگلہ دیش تھا، پاکستان، دوسرے بہت سارے ملک، سعودی عربیہ، USA، یونائٹڈ کنگڈم، بہت سارے کنٹریز، 42 کنٹریز ساتھ میں مل کر عراق کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. جب US نے ان کا ٹرسٹ حاصل کر کے ان کو بیوقوف بنا کے
پھر ان سے مدد حاصل کر کے عراق پر حملہ کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو حملہ تھا 42 کنٹریز کا عراق کے اوپر، یہ 2 فیزز میں تھے. پہلا جو اسٹرگل تھا 42 کنٹریز کا وہ یہ تھا کہ 29 نومبر 1990 میں جب وارننگ دے چکا تھا یو ایس عراق کو کہ وہ لوٹ جائے کویت سے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے گلف میں سعودی عربیہ میں فوجی اکٹھے کرنا شروع کی. سارے کنٹریز کو انہوں نے یہ حکم دینا شروع کیا یو ایس نے کہ اپنے فورسز اکٹھے کریں، اکوپمنٹس پرووائڈ کریں، ملٹری پرووائڈ کریں، ایئر کرافٹ پرووائڈ کریں. پھر اس کے بعد وہ سارے چیزیں اکٹھے کرتے ہیں 17 جنوری 1991 تک. اس فیز کا نام رکھا جاتا ہے آپریشن ڈیزرٹ. اور 17 جنوری 1991 کے بعد جو حملہ کیا جاتا ہے عراق پر، اس حملے کا اس فیز کا نام جو کہ فیز 17 جنوری 1991 سے لے کر 28 فروری 1991 تک رہتا ہے. اس فیز کا نام آپریشن ڈیزرٹ سٹارم رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں 42 کنٹریز تھے، وہ ساتھ میں مل کر عراق پر 805 ٹن سے زیادہ بمز لگاتے ہیں، اس پر اٹیک کرتے ہیں گن کے ذریعے، ٹینکس کے ذریعے، ایئر کرافٹ کے ذریعے. اور 1 لاکھ سے زیادہ جو سٹوریز تھے عراق کے اس کو گرائے جاتے ہیں، اس پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد 28 فروری 1991 میں صدام حسین گیو اپ کرتا ہے اور کویت سے وہ نکل جاتا ہے. أن تستسلموا أن القوات المشتركة ومسرح العمليات لن يؤذيكم. یہاں پر الصبا فیملی کا حکمرانی یہاں پر شروع ہوتا ہے. اس حملے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی، عراقی لوگوں کی جان لی جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں اس کی پراپرٹی کا ڈیمیج ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور عراق کو ڈیفیٹ کیا جاتا ہے اور ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور کویت کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب صدام حسین سے پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھا کویت پر اٹیک کرنے کا، تو اس کا وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. What happened was that the ruling family in Kuwait conspired against us. وحكام الكويت السابقين But the rulers, the اختاروا former rulers الوسيلة of Kuwait التي knew يجيدونها تماما what to do. They, كتجار as the method to be harmful, as methods يعرفون كيف themselves. They knew يبتزون they're وكيف good at يستغلون وكيف blackmail, يدمرون they're good at الخصم exploitation, المقابل في and المنازل they're good at destroying في الجانب their الاقتصادي. opponents. Events or developments closer to the 2nd of August, immediate before the 2nd of August. هنالك 3 إشارات تحذير There were 3 signals to the rulers of Kuwait telling them that they were playing a very dangerous game when they were perpetrating a very grave, dangerous US conspiracy here. Telling them التحذير الأول حصل the first warning. کیونکہ یہ جو کویت تھا اور جو گلف کنٹریز تھے وہ یو ایس کے کنٹرول میں آ رہے تھے، اس کو فالو کر رہے تھے، اس کے رول، اس کے حکمرانی کو فالو کر رہے تھے، اس کے کنٹرول میں آ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ صحیح نہیں تھا کہ یہاں پر مسلم کنٹریز میں
یو ایس کا رول آئے اور وہ یہاں پر قبضہ کرے اور وہ یہاں پر سول پاور بنے، سعودی عربیہ پر قبضہ کرے، کویت پر قبضہ کرے، ان سارے جگہوں پر قبضہ کرے. اس کی وجہ سے یہ کویت پر حملہ کیا گیا تھا اور کویت دوسرے جو چینجز لا رہا تھا اس کی وجہ سے یہ حملہ کیا جاتا ہے. اور یہ جو بہت سارے نیوز میں بتا رہے ہیں کہ کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے تھے کویت پر، یہ بالکل غلط ہیں. کیمیکل ویپنز، عراق کے پاس کچھ بھی کیمیکل ویپنز نہیں تھے، کیونکہ اسٹڈی کیا گیا تھا. جب کویت میں ریسرچ کیا گیا تھا، وہاں پر چیکنگ کی گئی تھی، تو اس سروے میں کچھ بھی نہیں ملتا کہ کیمیکل ویپنز عراق نے استعمال کیے تھے. یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک لائے ہے. اس گلف وار کے پیچھے جو کنٹری تھا وہ یو ایس اے تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ عراق پر حملہ کیا جائے اور ایران کا جو پیٹرول ہے اور جو کویت کا پیٹرول ہے اسے حاصل کیا جائے، اور رمیلا آئل فیلڈ ہے اسے حاصل کیا جائے، اور عراق اس کا دشمن تھا اسے ختم کیا جائے، اور لوگوں کا جو عراق پر ٹرسٹ ہے اسے ختم کیا جائے، اور اسے اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم میں شامل کیا جائے. تو اس کی وجہ سے یہ سارا پلاننگ کس کا تھا؟ یو ایس اے کا تھا. دیٹس اٹ آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.